کہ جب صدیوں کے بعد دنیا پہلی ایک ولایت فقیہ والی حکومت ایران نہ قائم اور اسلامی انقلاب ایران کامیابی کے مرحلے پہ پہنچا، فروری کا مہینہ تھا 79 کا سن، فروری 79، تو ساری دنیا جتنے لوگوں کو اسلام سے محبت وہ سب ایران کا وزٹ کر رہے ہیں اور ایران کی جو ہائیسٹ ریلیجس اتھارٹی ہے اس سے ملنے آ رہے ہیں، حضرت امام خمینی کی زیارت کر رہے ہیں۔ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، ایک مرتبہ ایسی یونٹی اس وقت ہو گئی کہ ساری دنیا سے ڈیلیگیشن آ گئی کہ جب صدیوں کے بعد دنیا پہلی ایک ولایت فقیہ والی حکومت ایران نہ قائم اور اسلامی انقلاب ایران کامیابی کے مرحلے پہ پہنچا، فروری کا مہینہ تھا 79 کا سن، فروری 79، تو ساری دنیا جتنے لوگوں کو اسلام سے محبت وہ سب ایران کا وزٹ کر رہے ہیں اور ایران کی جو ہائیسٹ ریلیجس اتھارٹی ہے اس سے ملنے آ رہے ہیں، حضرت امام خمینی کی زیارت کر رہے ہیں۔ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، ایک مرتبہ ایسی یونٹی اس وقت ہو گئی کہ ساری دنیا سے ڈیلیگیشن آ رہی۔ ٹیونس ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو سوال مومن نے میرے شہر کے بارے میں پوچھا وہ ٹیونس کے بارے میں کہ مولانا آپ کہاں کے؟ کراچی کا ہوں، رضویہ سوسائٹی میں پوری زندگی گزری، تو وہاں پر برف نہیں پڑتی؟ نہیں پڑتی۔ ٹیونس میں بھی کبھی برف نہیں پڑتی کیونکہ وہ میڈیٹرینین ہے اور میڈیٹرینین کا برف آنا نہیں، تو ٹیونس کے لیے بہت بڑے آئے، بلکہ شاید وہاں کے سب سے بڑے آئے وہ قم تشریف لائے انقلاب ایران برکتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھنے اور انقلاب ایران سے اتنے انسپائر ہیں کہ اس کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اپنے ملک میں جا کے کس طرح سے کام کرنا۔ اب یہ بہت لمبی باتیں چھوڑی، فروری کا مہینہ قم میں برفباری بہت اسنو، کم سے کم 70 کوئی کی ایج ہوگی۔ یہ جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہاں سے جا رہے ہیں کوئی بڑی کانفرنس یا کانگریس، اس میں اسپیچ کرنا۔ صبح کا وقت ہے، ہوٹل سے نکلے، باہر کار کھڑی ہے، کار میں بیٹھنے جا رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کے قریبی آدمی بھی اگر زندگی میں کبھی برف پہ نہ چلا ہو تو اس کے سلپ ہونے کے چانسز بہت، اور 70 سال کا بوڑھا آدمی جو عام زندگی کے اندر چلتے چلتے سڑک پہ سلپ ہو جاتا، یہ جب ہوٹل کے لابی سے باہر اور کار میں بیٹھنے لگے، یہ اپنے ظہور میں آ گئے، قرآنی ہے پورا واقعہ لکھا ہے، تو ایک بار ان کا پیر سلپ ہو گیا اور یہ زمین پہ گر پڑے۔ 70 سال کا اتنا قابل احترام بزرگ آدمی، چنانچہ چاروں طرف سے مجمع دوڑا۔ ایک مرتبہ انہیں قریب آ کے ان کو سہارا دے کے اٹھانا چاہو، روک دیا، کہا کوئی مجھے ہاتھ نہ لگا، کوئی مجھے سہارا نہ دے، کوئی مجھے سپورٹ نہ کرے، میں خود کھڑا ہوں۔ 70 سال کی عمر، جیسا میں نے کہا کہ ایک نارمل زمینوں سے گر جا کے اٹھنا مشکل ہے، برف پر بڑی مشکل سے اٹھتے لیکن اٹھتے اور آگے بڑھے۔ کسی نے سوال کر دیا کہ اس وقت جو آپ نے لوگوں کو منع کیا اپنے قریب آنے سے، تو یہ کوئی شرعی مسئلے کی وجہ؟ اچھا ایک شرعی مسئلہ تو نہیں، لیکن ایک حدیث تو ہے امام کی، اور اس امام کی ہے کہ جس کو آج کل آپ کربلا کا پرسہ دے رہے ہیں۔ کون ہے اس وقت وارث کربلا؟ کون ہے کربلا کا محافظ؟ کون ہے کربلا کا پرسہ لینے والا؟ چوتھا امام، عاشور کا حسین کے ہاتھ میں قافلے کی قیادت کیا میرا مظلوم آقا ان اونٹوں کے آگے آگے پیدل چلایا جا رہا ہے جس پر اس کے خاندان کی مخدرات عصمت و طہارت بے ممنوع چادر کے بیٹھی، وہ چوتھے امام کی ایک حدیث۔ فرماتے 4 چیزیں ایسی ہیں چاہے بہت چھوٹی کیوں نہ ہو، مومن کے لیے ہوتی بڑی مشکل۔ نمبر 1 سفر، چاہے 1 فرسخی کیوں نہ جانا، سفر۔ نمبر 2، اچھا آپ کو نہیں اندازہ ہوگا، مجھ سے کچھ لوگ بعض اوقات کہیں گے مولانا آپ کی زندگی تو بڑی کھائے کی زندگی، 10 مہینے آپ پلیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، 10 مہینے آپ سفر کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں، جہازوں پہ جاتے ہیں اور ایئرپورٹ دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے کہا میں اللہ سے اب پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ، اے خدا دنیا بڑی ہو گئی، مومنین کی محبتیں بڑھ گئی ہیں، لوگ دعوت دے کے زبردستی بلاتے ہیں، لیکن جب سفر زیادہ کرنے لگے اس سے پوچھیے، پلیٹ کی آواز سن کے جو ہے نا میری طبیعت خراب ہونے لگتی، اور پلیٹ کو دیکھ کر تو بس کھانے کو دل چاہتا، لیکن اسی وقت سمجھ میں آتا امام نے کہا سفر اور سفر، ٹریولنگ پھر ٹریولنگ، چاہے آپ فرسٹ کلاس میں بیٹھ کے جائیں، چاہے 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کریں۔ اور دوسری کی بنتن ولو کانا مریم، اور بیٹی، جو والدین ایسے ہیں جن کی بیٹیاں شادی کے قابل ہو گئی اور ان کو مناسب میچ نہیں مل رہے، انہیں بتائیے بیٹے ولو کانا مریمہ، چاہے مریم جیسی ہی کیوں نہ، سفرن ولو کانا فرسخہ، ٹریولنگ چاہے 1 فرسخی کیوں نہ،
3 مائل سے کچھ زیادہ. دینن ولو کانا درہما, قرضہ غیرت مند کے لیے رات کو نیند نہیں آئے گی ولو کانا درہما, چاہے 1 پاؤنڈ کی قرضہ کیوں نہ. وہ تو لوگ بہرحال ان کے اسٹمک بڑے طاقتور ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ملین پاؤنڈ کھا جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور امام نے کہا آخری چیز سوالن ولو کانا طریقہ, اور کسی سے کوئی سوال کرنا یا ہاتھ پھیلا دینا چاہے خالی راستے کے بارے میں ہو. ہاں سمٹوم اس میں نہیں آتا ہے, لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دینا تو سوال کا اس وجہ سے آپ نے روکا کا نہیں, اس وجہ سے میں ساری زندگی. اچھا یہ تیونس کے شیخ الحدیث ساری زندگی قال رسول اللہ حدیث رسول میں گزاری. کہہ رہے کہ ایک حدیث ہم نے ساری زندگی اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا, 50 سال سے وہ حدیث پڑھا رہا, کتابیں لکھی ہے, پڑھا دیا, کتابیں لکھی ہے, پڑھا دیا, کتابیں لکھی ہے, پڑھا دیا. آج اس حدیث کا مزہ آ رہا. میں نے شاید دوسری تیسری مجلس میں کہا کہ خالی پیزا کا مزہ نہیں ہوتا ہے, خالی مثلا آئس کریم کا مزہ نہیں ہوتا ہے, خالی مثلا بچوں کو نوڈلز کا مزہ نہیں آتا ہے, خالی فرائڈ چکن کا مزہ نہیں ہوتا ہے, نمازوں کا بھی ایک مزہ. اور جس کو وہ مزہ آ جائے پھر کسی چیز میں مزہ نہیں. تلاوت قرآن کا ایک مزہ, جسے وہ مزہ آ جائے اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آئے. پر ہمارے حدیث پڑھنا الگ چیز ہے. آج مجھے حدیث کا مزہ آ رہا اور وہ یہ ایک حدیث ہماری کتاب ہے, یہ کوئی شیعہ عالم نہیں. وہ یہ ہے کہ جب آخری امام آئے گا تو اس کی مدد کے لیے جانا ولو الفسل چاہے برف پر چل کر کیوں نہ جانا پڑے. ابھی جو زمین پہ گرا میں برف پر گر کے اٹھ رہا تھا, آج پہلی بار حدیث کا مزہ آ رہا تھا کہ کیا کہا دین کی خدمت کرو. یہ بھی حضرت امام خمینی بھی امام زمانہ کے نائب فرزند رسول, تو ایک مرتبہ حدیث 50 سال پڑھا, مزہ آ جا رہا ہے. تو یہ برف بھی ہمیں پیغمبر کی حدیث یاد دلا رہی. میرا بیٹا آئے گا تو تمہیں اس کی مدد کرنا ہے, چاہے برف میں سے گزرنا پڑے, چاہے آگ پر سے گزرنا پڑے, چاہے گھر والوں کا امتحان دینا پڑے.